الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحسن أماه العدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتى الذي ليس لصفته حد محدود ولا ناس موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وواتر بالصخور ميداناته أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال التوحيد الإخلاص له وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف وشهادة كل موصوف أنه غير الصفات ومن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد سناه ومن سناه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد أشار إليه ومن أشار إليه فقد حده ومن حده فقد أده الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين بشيرنا المصدق النذيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد بالقاسم المحمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين خاندان زہرا بلند آواز سے صلوات مزاج معلّہ کی نفاستوں پہ ناگوار نہ گزرے تو تکلیف کریں صلوات بلند آواز سے ہم میں سے ہر انسان کسی نہ کسی انداز میں کسی نہ کسی طور پر کسی نہ کسی موڑ پر کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ہر انسان مقروض ہے آل محمد کے احسانات کا جیسے انسان کی لوح ضمیر پر آل محمد کے احسانات کا کوئی نقش محفوظ ہو وہ قرض سمجھ کے نہیں فرض سمجھ کے بلند ترین آواز میں صلوات پڑھو ایک صلوات اتنی بلند پڑھو جتنا آل محمد ذہنی طور پر بلند ہو سکتے ہیں بڑی نوازش بہت شکریہ 2 دن سے مسلسل کل اور آج ٹیکسلا کی سرزمین میں آل محمد کی مودت کے گلہائے عقیدت چن چن کر آپ کے افکار کی ریشمی ڈوری میں پرو پرو کر علماء کرام اور ذاکرین عظام گزرتے رہے ہیں ان کا ایک کارواں آپ کے سامنے سے ابھی گیا ہے میں گرد کارواں ہوں مجھے یقین ہے کہ جو لفظ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا اور جتنی دیر تک میں آپ کی سماعتوں کے تاج محل کے مکمل دروازوں پہ دستک دینے کی جسارت کر رہا ہوں اتنی دیر تک ذرا توجہ سے غور سے انہماک سے آپ توجہ فرمائیں گے اور سماعت فرمائیں گے میرے بھائی پروفیسر علامہ عبدالحکیم صاحب بہت عمدہ اور اعلیٰ معیار پر آپ سے گفتگو کر گئے ہیں ان سے پہلے ذاکرین نے بھی خوبصورت گفتگو کی اور زندگی میں پہلی بار نان پروفیشنل بن کے علامہ عبداللطیف نجفی بھی آئے
زندگی میں پہلی بار نان پروفیشنل پلس نان کمرشل. یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے نا آج بغیر فیس کے 2-4 لفظ کہنا پڑے انہیں. خیر میرے بھائی ہیں، میں ان کا عزیز ہوں، دوست ہوں. پہلا لفظ ہے آج کی گفتگو کا، چونکہ وقت کے دامن میں جو کچھ بچا تھا اس سے آدھے سے زیادہ لطیف بھائی لے گئے. بس یہ آخری بات، جب ایک بات اور ایک بات اور ایک بات. اب جتنا وقت بچ گیا ہے اس کے اندر اندر کوشش کروں گا، لیکن آپ نے توجہ کی تو پھر میں وقت کی پرواہ نہیں کروں گا. پہلا لفظ ہے آج کی گفتگو کا. ساری کائنات میں توجہ، آخری آدمی تک اگر میرا لفظ سمجھ میں آئے تو بولنا ضرور ہے، نہ سمجھ میں آئے تو بے شک آپ نہ بولے، میری اپنی قسمت. سمجھ میں آئے تو بولنا ضرور ہے. ساری کائنات میں ہر دور میں ہر دور میں ہر دور میں ساری کائنات میں جو انسان ہر دور میں ہر دور میں ہر دور کے ہر دور میں ہر دور کے ہر دور میں ہر دور کے یزید کو شکست دے اسے حسین کہتے ہیں. آج کی گفتگو جانتے ہیں میرے ساتھ ساتھ، ہر دور میں ہر دور کے یزید کو جو انسان شکست دے اسے اللہ، نبی اور علی کی زبان میں حسین کہتے ہیں. چونکہ مجمع میرے ساتھ مل گیا پہلے لفظ سے. اللہ اور حسین دو ایسی ہستیاں ہیں، اللہ اور حسین دو ایسی ہستیاں ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی. اللہ سمجھ میں آئے تو اللہ نہیں. حسین کو سمجھنے کے لیے حبیب ابن مظاہر جیسا دماغ چاہیے. جو میں سوچ کے آیا تھا وہ تو نہیں، جتنا وقت ہے اتنے وقت میں. اللہ کا بھی ایک دشمن ابلیس، حسین کا بھی ایک دشمن یزید. خالق ہونے کی حیثیت میں اللہ لا شریک، مخلوق ہونے کی حیثیت میں حسین کا کوئی ثانی نہیں. جن کی رگوں میں حسینیت ہے ان سے گفتگو کر رہا ہوں. خالق ہونے کی حیثیت میں اللہ لا شریک، اللہ کا کوئی شریک نہیں، کوئی مثال نہیں، کوئی تشبیہ نہیں. مخلوق ہونے کی حیثیت میں حسین کی کوئی مثال نہیں، کوئی ثانی نہیں. آدم سے لے کے محمد تک 1,24,000 نبیوں کے نام پڑھ لو، کارنامے دیکھ لو، ان میں حسین کوئی نہیں. ذرا جانتے ہو ان میں حسین کوئی نہیں. محمد سے لے کے مہدی تک 14 میں دیکھ لو، محمد پہلا ہے، 4 محمد ہے. پہلا محمد، دوسرا محمد محمد باقر، تیسرا محمد محمد تقی، چوتھا محمد میرا آخری، دوسرا علی ہے. 4 علی ہے 14 میں. علی ابن ابی طالب، دوسرا علی ابن الحسین زین العابدین، تیسرا علی رضا، چوتھا علی نقی، تیسرا حسن ہے. 2 حسن ہے، ایک حسن ابن علی، ایک حسن عسکری. 14 کو چھان مارو حسین ایک ہے. علی کا واسطہ ٹھکے ٹھکے نعرہ نہیں چاہیے. 14 میں حسین ایک.
24,000 میں حسین ایک، وہ خالق ہونے کی حیثیت میں ایک، یہ مخلوق ہونے کی حیثیت میں ایک، اس کا بھی ایک دشمن ابلیس، اس کا بھی ایک دشمن یزید، پوری توجہ جن کی رگوں میں حسینیت ہے وہ بیٹھ نہیں سکیں گے۔ وقت میں آ کے اگر ان کے منہ سے نام علی نہ نکلا تو میں نے بھیک کوئی نہیں مانگا۔ اللہ کا دشمن بھی ایک ابلیس، حسین کا دشمن بھی ایک یزید، لیکن فرق یہ ہے اللہ نے اپنے دشمن کو ایک خاص وقت تک مہلت دی، حسین نے اپنے دشمن کو قیامت تک مہلت دی۔ اللہ کا دشمن ہر دور میں ابلیس رہا، اللہ کا دشمن کا ہر دور میں نام بھی ایک، کام بھی ایک۔ اللہ کے دشمن کا ہر دور میں نام بھی ایک، کام بھی ایک۔ اللہ کا دشمن ہر دور میں نام بھی ابلیس، نام بھی شیطان، کام بھی بہکانا، کام بھی بہکانا، کام بھی گمراہ کرنا۔ اللہ کے دشمن کا ہر دور میں نام بھی ایک رہا، کام بھی ایک رہا۔ اللہ کے دشمن کا ہر دور میں نام بھی ایک رہا، کام بھی ایک رہا۔ لیکن حسین تیرے کیا کہنے، تیرا دشمن ہر دور میں نام بھی بدلتا رہا، کام بھی بدلتا رہا۔ جن کی رگوں میں علی آباد ہے، نعرہ حیدری۔ تیرا دشمن ہر دور میں نام بھی بدلتا رہا، کام بھی بدلتا رہا۔ 1400 سال پہلے حسین کے دشمن کا نام یزید۔ یا حسین مجھے صلاحیت دے میں مختصر وقت میں وہ سب کچھ کہہ سکوں جو کہنا چاہتا ہوں، انہیں صلاحیت دے میرے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ فرق کتنا ہے قبلہ کل کے یزید میں آج کے یزید میں؟ فرق کتنا ہے کہ 1400 سال پہلے، توجہ، 1400 سال پہلے حسین کا دشمن یزید اپنے باپ کا نام بتاتا تھا، اتنا دلیر تھا کہ آج بچوں کو بھی یاد ہے۔ 1400 سال پہلے حسین کا دشمن یزید، اس کے باپ کا نام معاویہ، اس کے دادا کا نام سفیان، اس کے پردادا کا نام حرب۔ 1400 سال پہلے حسین کا دشمن شمر، باپ کا نام زلجوشن۔ 1400 سال پہلے حسین کا دشمن عبید اللہ، باپ کا نام زیاد۔ 1400 سال پہلے حسین کا دشمن ہرملا، باپ کا نام کاہل۔ 1400 سال پہلے حسین کا دشمن اپنا نام بھی بتاتا تھا، اپنے باپ کا نام بھی بتاتا تھا، لیکن 1400 سال حسین، حسینی اور حسینیت ان تینوں کی مسلسل ضربوں سے، مسلسل حملوں سے اتنا بزدل ہو گیا۔ حسین کا دشمن آج اپنا نام بتاتا ہے کہ میرا نام اعظم طارق ہے، باپ کا نام پتہ ہی نہیں۔ حسین کا دشمن اپنا نام بھی بتاتا تھا، اپنے باپ کا نام بھی بتاتا تھا، اپنے دادا کا نام بھی بتاتا تھا۔ اتنے حملے کیے حسین نے، حسینیت نے، حسینیوں نے کہ بزدل ہو گیا۔ فرق ہے اس جدید میں اور اس جدید میں۔ میں پھر کہتا ہوں، ہر دور میں کہتا ہوں، ہر جگہ کہتا ہوں، ہر جلسے میں کہتا ہوں، کرنل صاحب آپ کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ حسین سے ٹکرانے کے لیے، کم از کم حسین سے ٹکرانے کے لیے تمہیں حسین کا واسطہ میرا یہ فکر ضائع نہ کرنا، آسمان تک آواز جائے، حسین سے ٹکرانے کے لیے، حسین سے ٹکرانے کے لیے کم از کم حسین کے دشمن کو یزید جتنا ڈھیٹ ہونا چاہیے۔ پھر کہتا ہوں جملہ حسین سے ٹکرانے کے لیے حسین کے دشمن کو کم از کم یزید جتنا ڈھیٹ ہونا چاہیے کہ قیامت تک کے لیے لعنت برداشت کر سکے۔ لعنت برداشت کر سکے۔ آج
اگر تیرے خلاف کوئی شیعہ لعنت بھیجتے بھی ہیں پہلے تو لعنت روٹ جاتی ہے. جدید پہ لعنت کرو تو لعنت بڑی خوش ہوتی ہے. آدم طارق پہ لعنت کرو تو روٹ جاتی ہے میری توہین کر رہے ہو. یاد جاگ رہے ہو یا نہیں؟ مت ٹکراؤ حسین سے. اس لیے کہ آج ٹیکسلا کی سرزمین میں اس علاقے کے سب سے بڑے اجتماع میں شاداب ذہنوں کی موجودگی میں محسن نقوی ایک تاریخی جملہ کہہ رہا ہے جسے میری نوجوان نسل یقیناً اسٹیکر پہ لکھوائے گی. اور وہ جملہ یہ ہے، یاد رکھ لو جرنلسٹ لکھ لے، انٹلیکچوئل نوٹ کر لے، اسٹوڈنٹس لکھ لے، اس کے اسٹیکر بنوائے. یاد رکھو محسن نقوی کہہ رہا ہے، تمہاری طرف سے کہہ رہا ہے کہ یاد رکھو حسین کا دشمن. پوری توجہ، ہر کوئی سنے. یاد رکھو جہنم کی آگ، دوزخ کی آگ حسین کے دشمن کو نگلنے کے لیے قیامت کا انتظار نہیں کرتی. کیا جملہ میں کہہ گیا؟ یاد رکھو جہنم کی آگ حسین کے دشمن کو نگلنے کے لیے، کھانے کے لیے، جلانے کے لیے، مست کرنے کے لیے، اس کے خد و خال بگاڑنے کے لیے قیامت کا انتظار نہیں کرتی، بلکہ حسین کا دشمن زمین پہ مل جائے تو نکل لیتی ہے، آسمان پہ ملے تو نکل لیتی ہے، درمیان میں نظر آئے. حسین کے دشمن کو اپنا رزق بنانے کے لیے، دوزخ کی آگ حسین کے دشمن کو نگلنے کے لیے، جلانے کے لیے، تپانے کے لیے، روسٹ کرنے کے لیے، لال صاحب لوگ کہتے ہیں روسٹ کرنے کے لیے قیامت کا انتظار نہیں کرتی، جہاں ملے. یزیدیوں کو یہ وہم کیوں ہے کہ صرف ایک دن حساب ہوگا؟ یزیدیوں کو یہ وہم کیوں ہے؟ علی کا بات بتانا میرے ساتھ. یزیدیوں کو یہ وہم کیوں ہے یہ وہم؟ یزیدیوں کو یہ وہم کیوں ہے کہ صرف ایک دن حساب ہوگا؟ نہیں جملہ قطعاً نہیں، ایسا نہیں. یزیدیوں کو جو وہم کیوں ہے کہ صرف ایک دن حساب ہوگا؟ نہیں، حسین سے جو جہاں بھی الٹھا وہیں پہ کھانا خراب ہوگا. آج میں سوچ کے آیا تھا میرے 2.5 گھنٹے ہوں گے اور 2.5 گھنٹے ہوں گے بھائی عبد الحکیم کے 5 گھنٹے، باقی 4 گھنٹے ذاکرین پڑ جائیں گے. لیکن اب میرا بچہ ہے سارا سیدھا 1.25 گھنٹہ. اب اس میں جیسے سمیٹ رہا ہوں. آپ کی طرف سے اسے کہہ رہا ہوں جو اسمبلی میں پہنچا تو اکیلا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت سے فرشتوں میں اکیلا ابلیس بیٹھا ہو.
پھر کہے جی اعظم دارے کو کچھ نہ کہو. کیوں؟ میں نے کہا صحابی ہے، تو ولی اللہ ہے. دیکھیں نا ہمارے معصوم حاکم پر انگلی اٹھائے جو حجت ہے، جو غیبت کی نقاب اوڑھ کر غیبت کی مسرت پہ بیٹھ کے تیرے میرے اعمال کا عینی شاہد ہے. یہ ملوکیت اور جدیدیت کا حرام دودھ پی کر پلنے والا نالی کا گندا کیڑا، یہ میرے امام کو کسی قسم کی دشنام ترازی کرے، اس کا شجرہ نسب بنانا تاریخی طور پہ شرعی طور پہ ہمارا فرض بن جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ قتل ہو جائے گا. میں کہتا ہوں اللہ کرے قتل نہ ہو، اپنا انجام دیکھنے کے لیے کچھ اور زندہ رہے. پتہ چلے کہ حسین کے دشمن کا اور مہدی کے دشمن کا انجام کیا ہوتا ہے. خدا کرے پہلے گنگا ہو، پھر اندھا ہو، پھر لولا ہو، پھر فالج گرے، پھر گھر والے چھوڑ جائیں جیسے بیمار بکریوں کو چرواہے چھوڑ جاتے ہیں. یہ موت کا پکارے، موت نہ آئے، اس لیے کہ موت امر ہے، اولل الامر علی ہے. موت امر ہے، اولل الامر علی ہے. تمہاری طرف سے ایک روپئے پڑھ رہا ہوں، اگر تمہاری طرف سے ہو تو بولنا میرے ساتھ. کرنا صاحب دعا کرنا. لئین آدم علی کا واسطہ توجہ، جہاں بیٹھے ہو توجہ. لئین آدم بھڑکنا اتنا کہ بانٹ لیتے ہیں وقت اپنا. جس مومن کے دل کی آواز ہو وہ بولے، جو نہیں بولے گا سمجھو گا اس کے دل کی آواز نہیں ہے. تمہاری طرف سے کہہ رہا ہوں لئین آدم بھڑکنا اتنا کہ بانٹ لیتے ہیں وقت اپنا. پھر پڑھتا ہوں کیسے بانٹتے ہیں، تو کیا لے جا میں کیا لیتا ہوں. لئین آدم بھڑکنا اتنا کہ بانٹ لیتے ہیں وقت اپنا. کیسے؟ بنی امیہ کی نسل تیری، بھڑکنا اتنا کہ بانٹ لیتے ہیں وقت اپنا. کیسے؟ بنی امیہ کی نسل تیری، بس ایک شہے مشرقین میرا. تھکو نہیں، تھک جو تھک گیا شکایت کروں گا مولا سے. تھک رہے نہیں. لئین آدم بھڑکنا اتنا کہ بانٹ لیتے ہیں وقت اپنا. بنی امیہ کی نسل تیری، بس ایک شہے مشرقین میرا، بس ایک شہے مشرقین میرا، بس ایک شہے مشرقین میرا. خدا کی لعنت تیرا مقدر. لئین آدم بھڑکنا اتنا کہ بانٹ لیتے ہیں وقت اپنا. بنی امیہ کی نسل تیری. اسے ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے. اسے ہر شے کلو شاعر جرجع الی اصلہ، وہ اپنی اصل کی طرف جا رہا ہے، اسے ناراض نہیں ہونا چاہیے. بنی امیہ کی نسل تیری، بس ایک شہے مشرقین میرا. خدا کی لعنت تیرا مقدر، خدا کی رحمت میرا نصیبہ. مجھے تو منظور ہے یہ سودا، جدید تیرا حسین میرا. مل کے سارے سارے مولا
پھر بڑھتا ہوں بھائی آپ کی طرف، جس کی طرف سے وہ بولتا ہے، آپ کی طرف سے کہہ رہا ہوں، ان کو کہہ رہا ہوں، دن رات تیری عقل میں تازہ فطور ہے، دن رات تیری عقل میں، علی کا واسطہ توجہ، جو حدیثیں، جو آیتیں اور جو فرامین معصوم میرا بھائی عبدالحکیم سنا گیا ہے، ان کا ترجمہ اردو میں کر رہا ہوں، شاعری میں کر رہا ہوں. دن رات تیری عقل میں تازہ فطور ہے، تجھ کو حسینیت سے حسد پر غرور ہے. تھک گئے ہو تو روپائی نہیں پڑتا میں لفظ ضائع کرنے کا عادی نہیں. دن رات تیری عقل میں تازہ فطور ہے، تجھ کو حسینیت سے حسد پر غرور ہے، تجھ کو حسینیت سے حسد پر غرور ہے. دو دفعہ اور پڑھوں گا. تجھ کو حسینیت سے حسد پر غرور ہے، تجھ کو حسینیت سے حسد پر غرور ہے. شبیر کے عضو تیری سازش سے کھل گیا، شجرے میں کچھ نہ کچھ تو ملاوٹ ضرور ہے. آخری بات آج کی فضائل کی کر کے جگہ ہی سے مسائل شروع کر دوں، جیسے آپ کا جیتا ہے. تھوڑا سا چلو. کرنل صاحب کہتے ہیں ٹائم کی کوئی پابندی نہیں، آپ مست بیٹھے ہیں، آپ مست بیٹھے ہیں، بہت زیادہ مست بیٹھے. دیتا ہے صدا ماتم شبیر پہ فتوے، دیتا ہے صدا ماتم شبیر پہ فتوے، پھر اس پہ شفاعت کا طلبگار بھی تو ہے. دیتا ہے صدا ماتم شبیر پہ فتوے، پھر اس پہ شفاعت کا طلبگار بھی تو ہے، شفاعت کا طلبگار بھی تو ہے. یہ راز تیرے بغض و حسد سے ہوا افشا، شاید تیری شہرت میں امیہ کا لہو ہے. نعرہ حیدری. رات ہونے لگی ہے اور بہت سے نوجوانوں کا فرمان ہے، ان کی تعمیل کرتے ہوئے ایک خواب سناتا ہوں. جو خواب سننا چاہتا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جاری جاری جاری، نعرہ حیدری، جاری جاری جاری، حسینیت زندہ باد، مل کے زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حیدری. جلدی 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 جلدی. ہاں سنا رہا ہوں تمہیں. یہ سٹارٹ جو ہے یہ روحانی سٹارٹ ہے، کمرشل سٹارٹ نہیں. کمال بات کر گیا لطیف نظوی صاحب. ہائے 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 ہائے، آج پتہ چلا کہ بغیر دعوت کے آنے کا کیا فائدہ. نہیں کہنا چاہیے کمرشل. بندے کی پڑھتے پڑھتے اپنی کمرشل ہو جاتی ہے. خواب سنا رہا ہوں اور خواب پہ کوئی پابندی نہیں کرنا صاحب. کوئی آدمی بھی خواب دیکھ سکتا ہے، کوئی آدمی بھی خواب دیکھ سکتا ہے. خواب دیکھنے میں کوئی پابندی نہیں. کسی بھی قانون اور مملکت کے کسی بھی قانون کے تحت آج تک خواب دیکھنے پہ کوئی سزا نہیں ہے.
میں نہ بخاری سے پڑھ رہا ہوں، نہ ترمذی سے پڑھ رہا ہوں، نہ مسلم سے پڑھ رہا ہوں، نہ ماجہ سے پڑھ رہا ہوں، نہ کچی سے پڑھ رہا ہوں، نہ پکی سے پڑھ رہا ہوں۔ ہاں جی، میں خواب میں نے دیکھا، ہاں جی خواب دیکھا ہے، تو سناتا ہوں۔ جس کی سمجھ میں خواب کے پہلے دو مصرے آگے آخر تک سمجھ میں آئے گا، نہ سمجھ میں آئے، میرے جیسے کچھ کم پڑھے لکھے دوست جو صبح سے منہ کھول کے آنکھیں نہیں جھپکا رہے، دیکھے جاتے ہیں جو نعرہ لگاتا ہے اسے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، انہیں خواب سنا رہا ہوں۔ پہلے دو مصرے سمجھ میں آگے لطف پائے گا۔ کل سب کو خواب میں ہے میرے دور پر فتن، اور میں حسین کا واسطہ اللہ کو بھی دوں، اس نے آج تک نہیں ٹھکرایا۔ کوئی مومن حسین کا واسطہ اللہ کو دے کے کچھ مانگ لے، اللہ دیتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا واسطہ دے کے حسین سے کچھ مانگو تو حسین دیتا ہے۔ میں تم میں سے ہر مومن کو حسین کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں، جاگتی ہوئی قوم کی طرح سی آئی ڈی کے ان پڑھ لوگوں کو بتلاؤ کہ ہم زندہ قوم ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی چپ نہ رہے، یہ نہ سوچے ساتھ والا کیا کہے گا، قمیض ختم ہو جائے گی، قمیض کی کالر سفید ہے، نعرہ لگانے سے اس میں کچھ تھوڑی سی شکن ہے، نہیں، یہ نہ دیکھو۔ کل سب کو خواب میں اے میرے دور پر فتن، ایک ہو تو فتنہ، بہت سارے ہو یا بے شمار ہو تو فتن، دور پر فتن، فتنوں سے پر دو۔ کل سب کو خواب میں ہے میرے دور پر فتن۔ اب آ رہا ہے مسئلہ، اب دیکھتا ہوں کون علی کی ولا میں مقبول ہے۔ کل سب کو خواب میں اے میرے دور پر فتن، دیکھی جدیدیت کے قبیلے کی ایک دلہن۔ پوری توجہ، کل سب کو خواب میں، جاگو جاگو جاگو، تم جاگو، میں خواب دیکھتا ہوں۔ کل سب کو ایمان سے بتاؤ، یہ نعرہ جو یہاں لگا ہے، مل کے مل کے مل کے سبحان اللہ، کل سب کو خواب میں اے میرے دور پر فتن، دیکھی جدیدیت کے قبیلے کی ایک دلہن۔ دلہن کیسی تھی؟ آنکھوں میں ظلم و جور کے کاجل کی ڈوریاں۔ کل سب کو خواب میں اے میرے دور پر فتن، دیکھی جدیدیت کے قبیلے کی ایک دلہن، آنکھوں میں ظلم و جور کے کاجل کی ڈوریاں، ماتھا منافقت کی تپش سے شکن شکن، ماتھا منافقت، حلیہ بتا رہا ہوں۔ کل سب کو خواب ہے، کل سب کو خواب میں اے میرے دور پر فتن۔ لال خان چپ کرنا جرم ہے، تو گروٹ سے مجھے کہنے چلا ہے کہ صحیح ایک مجلس میں ضرور آنا ہے، مجھے لکھ کے دے، قرآن پہ لکھ کے دے، ٹیکس لے ضرور آنا ہے، میں آ جاؤں، آپ چپ کر۔ کل سب کو خواب میں اے میرے دور پر فتن، دیکھی جدیدیت کے قبیلے کی ایک دلہن، آنکھوں میں ظلم و جور کے کاجل کی ڈوریاں، ماتھا منافقت کی تپش سے شکن شکن، گردن میں تو کے لعنت پروردگار تھا، گردن میں تھک کے نہیں، گردن میں تو کے لعنت پروردگار تھا، تن پر جہان بھر کی حکارت کا پیرہن، توجہ، ہونٹوں پہ من کے بخشی سعود و یہود کی، جاگو جاگو، ہونٹوں پہ من کے بخشی سعود و یہود کی، ہونٹوں پہ من کے بخشی سعود و یہود کی، پاؤں میں ڈالروں کی جھنا جھن جھنن جھنن، پاؤں میں ڈالروں کی جھنا جھن جھنن جھنن۔ نقشہ بتا رہا ہوں، چسپا جبیں پہ آل محمد کی دشمنی، اس میں بھی چپ ہو جاؤ تو میں کیا کروں۔ چسپا جبیں پہ آل محمد کی دشمنی، سانسوں میں گرد
راہ سقیفہ سے تھی گھٹن، لگتی تھی دور سے ابو سفیان کی کنیز، لگتی تھی دور سے ابو سفیان کی کنیز، سینچا گیا تھا شعلہ نمرود سے بدن، سینچا گیا تھا میں مر جاؤں گا، میرے پاس کئی موت نقوی آئیں گے، لیکن اگر کوئی دشمنان آل محمد کو اس انداز میں تشریح دے گیا قبلہ میں قلب میں دعا دوں گا۔ لگتی تھی دور سے ابو سفیان کی کنیز، سینچا گیا تھا شعلہ نمرود سے بدن، لفظوں میں بغض آل محمد کی کرتیاں، اسلام کا مذاق اڑاتا ہوا سخن، قبلہ گزری تو پاس سے وہ ابو جہل کی بہو، میں نے کھڑے کر کے داد لینا ہے، میں نے پورے مجمع سے کھڑے ہو کے داد لینا ہے، اگر نہ لی تو میرے بطول کے دروازے سے ٹھیک کوئی نہیں مانگی۔ گزری تو پاس سے وہ ابو جہل کی بہو، میں نے کہا یہ کون ہے بدکار و بد چلن، گزری تو پاس سے خواب سی اے جی نوٹ کر لے، جتن مسجد نوٹ کر لے، ایس ایس پی نوٹ کر لے، ڈی اے جی نوٹ کر لے، آئی جی نوٹ کر لے، اور ان سے مرو مرے والا بچوں نوٹ کر لے، خواب ہے گزری جو پاس سے وہ ابو جہل کی بہو، میں نے کہا یہ کون ہے بدکار و بد چلن، آئی صدا کہ اس کے مقابل کرو جہاد، دیکھو یہ ہے سپاہ صحابہ کی عزت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تمام علی موالی دونوں ہاتھ بلند کر کے یک زبان نعرہ حیدر مقرر سارے تاتوں مقرر آخری شیر، گزری تو پاس سے وہ ابو جہل کی بہو، میں نے کہا یہ کون ہے بدکار و بد چلن، آئی صدا جو جانتے ہیں انداز گفتگو کو وہ تیور دیکھیں، آئی صدا کہ اس کے مقابل کرو جہاد، دیکھو یہ ہے مٹ گئی ہے محسن نقوی کے پسینے سے جو سپاہ صحابہ مٹ جائے، گزری جو پاس سے وہ ابو جہل کی بہو، میں نے کہا جو کون ہے بدکار و بد چلن، آئی صدا کے اس کے مقابل کرو جہاد، دیکھو یہ ہے سپاہ صحابہ کی انجمن، میں نے کہا یہ کیا ہے، کون ہے، کیسی ہے، قدرت کی آواز آئی، کردار اس کا، کردار اس کا رحمت حق سے بعید ہے، اس کا ہر ایک فرد مکمل جدید ہے، آخری آدمی تک جن کی نظر میں علی آباد ہے، سارے مل کے آنکھوں میں جاگتا ہے صدا غم حسین کا، سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو، سوائے
غم حسین کے، کوئی غم نہ دیکھو میں غریب سید دعا دیتا ہوں، میں ایک سیکنڈ چپ ہوں، جسے فضائل سن کے چلے جانا ہے بے شک چلے جاؤ، مصائب میں اگر کوئی اٹھ کے جائے، زہرا کی بیٹی کہتی ہے اس سے بہتر تھا نہ آیا ہوتا، 36 شہر پر زینب کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہاں بی بی زینب کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کرنل صاحب 36 شہر 72 بازار 144 گلیاں 288 موڑ، زینب نے اس طرح سے گزارے، 9 دفعہ علی اکبر کا قاتل بی بی کے سامنے گزر کے مسکراتا تھا۔ اجازت ہو کرنل صاحب کا حکم ہے، اپنی مرضی سے پڑھ، محسن رضا میرے بھائی کا مولا سے شفائے کاملہ عطا کرے، اس کا حکم ہے اگر شام ہو جائے سورج غروب ہو جائے تو زندان سنانا، آزاد بیٹھے ہو چلے جاؤ گے گھروں کو، میں آنکھوں پہ پٹی باندھ کے، رات کا وقت ہے میں پہچان دیکھ نہیں سکتا اس وقت، میری مائیں بہنیں جو چھتوں پہ بیٹھی ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئی ہیں، یہ بھی چلی جائیں گی، تو بھی چلا جائے گا، وہ جو شام سے کل آئی تھی، جو شام سے کل آئی تھی اکیلی نہیں تھی، ایک ضعیفہ کنیز، ایک 4 سال کی معصومہ، تم چلے جاؤ گے، کرنل صاحب سو جائیں گے، میں لاہور پہنچ جاؤں گا، تم واپس چلے جاؤ گے، آدھی رات ڈھلے گی، یہاں ایک کنات لگے گی، اس کنات کے اندر بیٹھ کے جہاں جہاں کوئی مومن چیخ مار کے رویا ہے، عرش کا پایا پکڑ کے بی بی زینب کہے گی بار الہ، جہاں جو مومن رو رہا تھا اس نے حسین کو گرتے نہیں دیکھا، شرم کر کے کوئی نہ رو، سلامت رہو بھائی، سلامت رہو۔ کرنل صاحب میرا ارادہ ہے 3 مضمونوں کا، پہلا ارادہ ہے کائنات میں سب سے زیادہ ہوگا مظلوم، کوئی ہو حسین سے زیادہ نہیں، لیکن 2 مظلوم ایسے ہیں جن کو قبر میں بھی حسین رویا ہے، بابا مجلس کے بعد جب مجلس ختم ہو جائے، میں آپ کا بیٹا ہوں، ایک بہت بڑے عالم دین سے میں نے عراق میں پوچھا تھا، اس نے کہا تھا جب کوئی بات یہ مجلس ختم ہو جائے، مومن چلے جائے نہ کہ چلے جائے، 2 رکعت نماز ہدیہ بی بی زینب پڑھ کے سجدے میں ساجی شکریہ ادا کرنا، بی بی ہم تیرے شکر گزار ہیں، تو کل آئی تھی، ہر آنے والے کو ہم نے پانی پلایا، کھانا کھلایا، اللہ جانے زہرا کی بیٹی تو نے پانی پیا یا نہیں، اللہ جانے تجھے جگہ ملی یا نہیں، میں شرمسار ہوں، بی بی زینب شکریہ، اس کا شکریہ ادا کرنا، میں 2 لفظ پڑھتا ہوں، 3 مصحف، 1 یا 2 شہید ایسے ہیں، 2 مظلوم ایسے ہیں جنہیں حسین قبر میں رویا ہے، کون ہے قبلہ؟ ایک 6 ماہ کا، کوئی سن سکے تو، ایک 6 ماہ کا اصغر جس کے بارے میں رباب کہتی ہے اگر کسی ماں کی جھولی اب تک آباد نہ ہوئی ہو تو جناب رباب کہتی ہے اس ماں کو چاہیے ہر سال 10 محرم کی صبح کو تھوڑا سا دودھ لے کے
رکھ لے، دروازے پہ آ کے کھڑی ہو جائے، 3 4 سال کے بچے بچیاں گزرے، انہیں بلا لے، وہ شربت کے گرد بٹھا دے، بال سر کے کھول کے کربلا کی طرف منہ کر کے کہے رباب اصغر کے لیے پانی حاضر ہے۔ بی بی کہتے ہیں میں دعا مانگوں گی، اللہ اسے اولاد دے گا۔ سلامت رہو بھائی، سلامت رہو، الحمدللہ۔ ایک اصغر ہے، میں جملہ کہوں، حسین کی غربت کی قسم، اگر میں جملہ پھر کہوں مجھے شک نہیں یقین ہے، نہ میں زندہ رہوں گا نہ تو ہوش میں رہے گا۔ حسین کی غربت کی قسم، جب علی اصغر کو حسین نے ہاتھوں پہ اٹھایا نا، ہاتھوں پہ اٹھا کے ادھر سے تیر آنا شروع ہوا، رباب کا دیا اصغر خبردار، تیر تیرے بابا کو نہ لگے۔ چاچا دیکھو میری طرف، میں جملہ پڑھ رہا ہوں، نہیں شادی میں جملہ پڑھ رہا ہوں، اگر کوئی مر جائے میں مر جاؤں، دعا کرنا میں مر جاؤں۔ شادی اصغر کا سر ہے حسین کے دائیں ہاتھ، پاؤں میں بائیں ہاتھ میں، رباب سے یہ سامنے، تیر آیا ہے پاؤں کی طرف، رباب کا دیا اصغر سنبھلنا۔ جب تیر قریب آیا، معصوم کے ہاتھوں پہ اصغر الٹ کے اس طرح سے آیا، تیر لگا ملا لوٹ میں، ایک کان سے دوسرے کان تک حسین کی کلائی میں لگا۔ اصغر نے حسین کو دیکھا، آواز آئی بابا میری ماں کو گلا نہ دینا، میری گردن چھوٹی تھی، وہ تیر اترا۔ چلو یہی ختم ہو جاتی بات۔ جب کو دعا مانگنی ہے کوئی بھی سر ٹکرا کے ماتم کر کے دعا مانگتا ہے، کرنل صاحب یہی ختم ہو جاتی بات۔ مجھے حسین کی غربت کی قسم کوئی باپ بتاؤ، شریعت تو کہتی ہے کہ کوئی ضعیف باپ اپنے بیٹے کی میت، میرا مضمون شادی مضمون نہیں پڑتا، ایک شعر سن لے، گزر چکا کربلا کا محشر، ہوا ہے محسوس پھر بھی اکثر، گزر چکا کربلا کا محشر، ہوا ہے محسوس پھر بھی اکثر، گزر چکا کربلا کا محشر، ہوا ہے محسوس پھر بھی اکثر۔ رباب اصغر کو ڈھونڈتی ہے کسی کا بچہ جو مسکرائے، رباب اصغر کو ڈھونڈتی ہے کسی کا بچہ جو مسکرائے۔ شاباش شاباش شاباش۔ ایک لفظ کہتا ہوں، میں 2 چاہتے شروع کیے فیصلہ میں، دعا کرو پہنچ جاؤں۔ ایک پر سید مجھے منع کر رہا ہے، لیکن ایک لفظ میں ضرور کہتا ہوں، حسین سے لے کے قبلہ، حسین سے لے کے اون محمد تک ہر شہید، شاہ صاحب ایک دفعہ شہید ہوا ہے، لیکن اصغر کی قسمت یہ 3 دفعہ شہید ہوا، ایک دفعہ حسن کے تیر سے نہیں پڑتا، لیکن اتنا سن لو، جب رباب مر گئی نا، جب رباب مر گئی اس وقت بی بی زینب نے کہا سجاد کربلا سے شام تک، شام سے مدینے تک سارا دن چپ رہتی تھی رباب۔ جب رات کو ساری بیویاں سو جاتی، زندان کے ایک طرف جا کے اپنے کرتے کے دامن میں کوئی چیز باقی ہوتی تھی کھول کے اسے روتی رہتی تھی۔ میں نے کئی دفعہ کہا رباب دکھا کیا ہے، مجھے کہتی حسین کی غربت کا واسطہ مجھ سے دوبارہ نہ پوچھنا، اب تو مر گئی ہے، اب تو دیکھ کیا پتا ہے۔ سجاد اور زینب نے قبلہ جب بی بی رباب کا کرتا کھولا، وہ مر جاؤ گے، پوچھو کیا تھا، علی اصغر کے جلے ہوئے جھولے کی 3 لکڑیاں، علی اصغر کے جلے ہوئے جھولے کی 3 لکڑیاں، ایک کرتا خالی جس میں 3 لگے ہوئے تھے، انہیں دیکھ کے حوصلہ میرے نوجوانوں، چھوڑ دو مسائل، میں مسائل شروع اب کر رہا ہوں۔
तीन झूले की 3 लकड़ियां, एक कुर्ता। मुझे हुसैन की गुर्बत की कसम, जब सज्जाद ने कहा ना अम्मा मुबारक को, क्या कि असगर वापस आ गया, तू सुन के रो रहा है। जिंदान में रात को सोते सोते नींद में बीबी ज़ैनब जिंदान की जमीन पे हाथ फेर के कहती असगर अल्लाह जाने तू कहाँ है। ज़ैनब ने कई दफा जगाया, किसको ढूंढ रही है, आंखें माल के कहती अभी तो यही था, अभी तो यही था, अल्लाह जाने कहाँ गया, अल्लाह जाने कहाँ गया। शादी एक ये मजलूम जिसे हुसैन कब्र में रोएगा, ये मजलूम ये कभी ना हुसैन के करीब सोता। 12 मुहर्रम को जब शाम जाने लगी है ना, हर मजदूर अपने वारिस की लाश पे, अपने भाई की लाश पे, अपने बेटे की लाश पे पहुंची है। हमीद कहते हैं एक मजदूर है जिसके हाथ बंधे हुए हैं, हर जगह बैठ के अपनी कोहनियों से रेत साफ करती है, साफ करके कहती है यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, फिर आगे जाती है कहती है यहाँ भी नहीं है, फिर आगे जाती है कहती है यहाँ भी नहीं है। एक जगह कहती है सज्जाद जल्दी आ, मेरा असगर मिल गया। हमीद कहता है मैंने देखा 6 माह की एक लाश बगैर सर के पड़ी हुई। कहती है सज्जाद से उठा, सज्जाद ने उठाया, कहाँ लाई, जहाँ अकबर और हुसैन सोए हुए थे। अकबर और हुसैन के दरमियान असगर को सुला के अकबर का दायां हाथ असगर की छाती पे रख के अकबर का छाना हिला के रुबाब कहते अकबर मैं जा रही हूँ शाम, ये तेरा छोटा भाई है, इसे रात को नींद में डर जाने की आदत है, इसका ख्याल रखना, अल्लाह जाने सच्चा। आले मोहम्मद सलामत रखे। हाँ क्यों लाल खान बलोच तू कहते ये मजमून न पढ़, इस तरह से नहीं पढ़ा होगा जैसे मैं कह रहा हूँ। मोहम्मद अब्बास ने ये नहीं बताया होगा जब अकबर की लाश आई है उस वक्त हर बीवी बाल खोल कर रोई है, रुबाब गई है असगर को उठा के अकबर की छाती से जहां से ताजा खून बह रहा था वहां असगर को सुला के अकबर का शाना हिला के रुबाब कहते अकबर आज ये जवान होता मैं पूछ लेती हमारे जवानों को कैसे मारते हैं, मैं पूछ लेती हमारे दर्जे है जो छोटा। सलामत रहो, रोते हो भाई, मैं मजमून नहीं पढ़ रहा जी। मैंने कहा 2 शहीद ऐसे दिल को उठाकर कब्र में रोया, एक असगर एक सकीना। मेरा मखदूम आपने मुझे कहा है, मैंने कहा शादी कौन सा मजमून पढ़ो, आपने कहा कि तू मेरी बात मानता नहीं। क्यों नहीं मानता? आपने कहा कि जब मैं चाहता हूँ मुकम्मल शहादत सुना, तू क्यों नहीं सुनाता? आज सैयद दादा मैं भी कफन पहन के कोशिश करता हूँ शहजादी सकीना की मुकम्मल शहादत सुनाऊं। अगर मैं मर जाऊं मुझे दुआ कर देना, तो नहीं कोशिश करता हूँ। रात के वक्त सारे रोने वाले हो, मैं जनाब सज्जाद से कहता हूँ मेरा आका आ मजलिस में तुझे शिकायत थी ना, सारा दिन एक जिंदान से दूसरे जिंदान तक अपनी बहन की मैयत लेके तू आता जाता रहा है, किसी ने तुझे पुरसा नहीं दिया। इतने मोमिन बैठे हैं, इतनी मजदूरात बैठी है, हमारा पुरसा ले, हमसे रोना। सलामत रहो, सलामत रहो। है जान सुना शहजादी सकीना पढ़ रहा हूँ। सैयद दादो हसन अब्दाल का सैयद जिसकी छोटी छोटी बहनें वो अच्छी तरह जानता होगा, जैसे इसकी 4 साल की, मैं भी पढ़ता रहा हूँ 5 साल, जाकर भी शादी पढ़ते हैं 5 साल, तहकीक की है 5 साल की सकीना नहीं थी। कितनी थी खुद गिन लो। 10 शाबान शादी, 10 शाबान 57 हिजरी को पैदा हुई, 10 शाबान 57 हिजरी को पैदा हुई, 10
شعبان 58 ہجری لال خان 1 سال، 10 شعبان 57 ہجری کو پیدا ہوئی، 10 شعبان 58 ہجری شادی 1 سال، 10 شعبان 59 ہجری 2 سال، 10 شعبان 60 ہجری 3 سال، شعبان کے بعد رمضان، 10 رمضان 60 ہجری 3 سال 1 مہینہ، 10 شوال 60 ہجری 3 سال 2 مہینے، 10 ذیقعدہ 60 ہجری 3 سال 3 مہینے، 10 ذی الحج 60 ہجری 3 سال 4 مہینے، 61 ہجری لگا، پہلا مہینہ محرم، 10 محرم 61 ہجری کو 3 سال 5 مہینے 5 گھنٹے کی سکینہ تھی جب شبر نے پہلا تماشا مارا۔ میں روز انداز میں مسائل پڑھنے، تو روتے روتے مار جا، میں تم پڑھتے پڑھتے 3 سال 5 گھنٹے کی سکینہ جب پہلا تماشا لگا، کوئی ہے بیٹھا ہوا، اگر کوئی میری ماں کوئی میرا بھائی نہ رویا ہو، آج رات کو گھر جا کے آباد گھر میں مولا تیرے گھر کو آباد رکھے، کسی کی 4 سال کی بچی ہو اپنے آباد گھر میں، اس آج اکیلی بچی کو اپنے گھر کے کمرے میں بھیج دینا، گھر کا دروازہ بند کر دینا، اس کا کنڈا بند کر دینا، کہنا صبح تک تو اکیلی یہاں رہے، مجھے حسین کی غربت کی قسم، بچی کہے گی جلدی کرو مجھے میں مر جاؤں گی، حسین کی غربت کی قسم، پورے 3 دن اور 3 راتیں سکینہ اکیلے کمرے میں، کبھی ایک دیوار سے کبھی ایک دیوار سے، کبھی کہتی تھی بابا حسین، کبھی کہتی تھی سجاد، کبھی کہتی تھی عباس، سلامت رہو سلامت رہو، حوصلہ حوصلہ، اگر موسم نبی سے بخیر سننا ہے حوصلے سے سنتا، سنبھالو بھائی اس کو، سنبھال لو کوئی نہیں، اسے پانی پلانے والے ہیں، اس کی تلیاں ملنے والے ہیں، کربلا سے شام تک سکینہ روتی، بی بی صاحبہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتی نہ رو، شبر دیکھ لے گا، تجھے کوئی کچھ نہیں کہتا، روتے آؤ ماتم کرتے آؤ، شاہ جی آج یاد نہیں کرنی کوئی نہیں، قبلہ نہیں پڑتا، بابا کی لاش پہ کیسے آئی، کہتے دوستو خیر قبر میں روئے، یوں نہیں، میرا آخری امام زیارت نائیہ میں ارشاد فرماتا ہے، میرا سلام ہو اس یتیم بچی پر کہ بابا کی شہادت سے لے کر اپنی موت تک جس کے رخساروں کا رنگ مسلسل تبدیل ہوتا ہے، تو شرم کر کے روئے، تو پاسوں سے ٹکرے نہیں مارے گا، علی کی غربت کی قسم، بابا دیکھ میری طرف، بصاحب کے اپنے دیور گزر آئی، بابا کے قاتل کو دیکھتی رہی، حسین کروٹیں بدلتا رہا، اگر سنو گے مر جاؤ گے، مجھے چھیڑو نہیں، کہتا ہے بابا کے پاس کیسے آئی، کہ 14 قدم پہ کھڑی ہے، سکینہ کے سامنے پتھر اٹھا کے، یہ بغیر پتھر پہ خنجر کو کند کر کے شبیر کی گردن پہ پہلی طرف چلاتا ہے، سکینہ آگے بڑھتی ہے، دوسری طرف چلاتا ہے، سکینہ آگے بڑھتی ہے، جب 7ویں طرف چلی، سکینہ نے معصوم گردن بابا کی گردن پہ رکھ کے کہتی ہے اوہ شمر تیری اپنی کوئی بیٹی نہیں ہے، پتہ نہیں کس ماتم کرتے ہو، کر جاؤ ماتم، اللہ جانے کس انداز میں رہو گے، بابا سننا ہے جس انداز میں چاہتا ہے، معراج میں پہنچی ہوئی مجلس اگلے سال تک مومن روئیں گے، یاد کریں گے جب سکینہ کی غربت یاد آئے گی، اکیلے اونٹ پہ کوفہ آئی، 39 دن کوفے کی گلیوں میں پھرائی جاتی رہی، جب ذرا فرصت ملتی قافلہ بیٹھتا، قافلے سے علیحدہ ہو کے
سجاد کے قریب جا کے میں کہاں جاؤں؟ مجھے حسین کی غربت کی قسم محسن نقوی ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں، میں نے 138 کتابیں مصائب کی پڑھی ہے قبلہ، مجھے سکینہ کے مزاج کا کوئی ایک بچہ بھی نظر نہیں آیا، پوری کائنات میں نظر نہیں آتا۔ مجھے حسین کی غربت کی قسم کوئی تاریخ نہیں بتاتی بابا کی شہادت کے بعد سے لے کے شام تک سکینہ نے پانی مانگا ہو، جب بھی پانی آیا بی بی زینب نے کہا سکینہ پیے گی، آواز آئی نہ پھوپھی، بابا کہہ گیا تھا پانی نہ مانگنا، پیاس لگی ہے پیو گی نہیں۔ اگر بی بی زینب دے دیتی تھی جام خود نہیں پیتی تھی، جا کے دور دھوپ میں سجاد بیٹھا ہوتا، وہاں قریب جا کے اس کی کڑیوں پہ ڈال دیتی، سجاد میں مرتا ہوں زندہ رہوں، وہ تیرے زمین تب پہ آواز کرتے ہو ماتم، کرتے ہو ماتم، کرتے ہو ماتم۔ زندگی ہے یا نہیں ہے؟ آج ایک دعا کر بابا، تو میرے والد کی جگہ ہے، مجھے موت آ جائے سکینہ کی شہادت پڑھتے ہوئے، میں پڑھ نہیں سکتا۔ آ گئی کوفہ میں، کوفہ سے اسکلان کی چوٹیاں، کبھی کبھی شام ہوتی چلی جاتی سجاد کے پاس، سجاد اپنے پاؤں میری طرف کر چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے کانٹے نکالتی، کبھی کبھی آدھی رات کو کبھی کبھی آدھی رات کو سجاد کی گردن میں باہیں ڈال کے کہتی سجاد بھائی تو بیمار ہے، پہلے تو سو میں بعد میں سوؤں گی۔ اللہ جانے کیسی سکینہ تھی قبلہ، سنتے بھی آؤ اور روتے بھی آؤ، جس نے دعا مانگنی ہے آخر لفظ پڑھ رہا ہوں آج کی مجلس کا، اللہ جانے پھر میں پڑھ سکوں یا نہ پڑھ سکوں، اللہ جانے تم سن سکو یا نہ سن سکو۔ ہر بچہ، ہر جوان، ہر بزرگ دعا اپنے دل میں رکھے۔ میرا ایمان ہے اس میں ذکر آل محمد ہے، میں اسے قرآن سمجھتا ہوں، قرآن سے کم نہیں۔ میں قرآن کی قسم کھا کے آج کی مجلس میں کوئی نہ کوئی ضرور آئی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی ضرور آیا ہوا ہے، اور کوئی ہو نہ ہو لاہور سے زیادہ سفر نہیں، عباس کی بہن تو آئی ہوگی۔ ہاں اگر پرسہ دینا ہے، پتہ نہیں کس کے پیچھے سجاد بیٹھا ہے، پتہ نہیں کس کے پیچھے آگے بیٹھا ہے، پتہ نہیں کس معصومہ کے پیچھے، کس بیوی کے پیچھے سکینہ بیٹھی ہو، روتے ہو نہیں پڑتا بازار، نہیں پڑتا دربار، دعائیں دل میں جتنے نوجوان سامنا کرنا، اس کے سیداتوں کو پرسہ دینا ہے۔ اور اگر کوئی سید قریب بیٹھا ہو، کوئی نہیں بے ہوش ہو گیا، کوئی نہیں بے ہوش، ان کا حوصلہ ہے یہ 1400 سال بعد سن نہیں رہا۔ اللہ کی حسین کی غربت کی قسم اس انداز میں سجاد دیکھتا گیا، سکینہ کو تماچے لگتے گئے، سجاد دیکھتا گیا، یہ سن نہیں سکتا، تو سن نہیں سکتا، سمجھو روتے ہو برداشت نہیں کر سکو گے۔ حالات ہے جی، 2 لفظ پڑھ کے میں چھوڑتا ہوں، کوئی نوجوان مر نہ جائے۔ ہاں جی کھڑے ہو کے بتا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دعا کروں آگے نہ پڑھوں؟ مومن کہتا ہے حوصلے سے حوصلے سے پڑھوں۔ اسکلان کی چوٹیوں پہ آئی، دمشق کے بازار میں آئی، سجاد کو سجدے میں پہلا پتھر لگا، سکینہ دوڑ کے سجاد کی گردن پہ گردن رکھی، یزید کے دربار میں آئی، پتہ نہیں سن رہے ہو یا نہیں، ساری رات یزید کے دربار میں کھڑی رہی، اگر سب دربار پڑھ دوں تم یا میں مر جائیں گے، نہیں پڑھتا دربار۔ بابا کا سر آیا، سکینہ نے لب رکھے، کافی دیر تک چپ رہی، اللہ جانے کیسے ہٹائی گئی، میں پھر اشارہ دے کے گزر جاؤں گا، اللہ جانے کیسے ہٹائی گئی۔ ماتم کرتے آؤ ماتم، پتہ چلے
پتہ چلے سکینہ کے رونے والے بیٹھے ہیں، حسین کی اب کوئی پتہ نہیں کیسے ہٹائی گئی، پہنچ گئی جا کے صاحب زندان میں شادی، آپ سے معافی، سیداتوں سے معافی، پہنچ گئی شادی زندان میں، پہلی رات ہے زندان کی، ساری بیویاں سو گئی، درمیان میں اکیلا سجاد، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گردن میں توپ، پاؤں میں بیڑیاں، کمر میں زنجیر، تار تار ابا، وہ سیدھا امامہ، آنکھوں سے خون جاری، جھولی میں سکینہ، اپنی زخمی انگلیاں سکینہ کے بالوں میں پھیر کے سجاد کہتے سکینہ سو جا، سکینہ نے چھوٹے چھوٹے بازو بلند کیے، سجاد کی گردن میں ڈال کے کہتی ہے سجاد بھائی مجھے بابا ملا، مجھے بابا ملا، سجاد کہتے زندان ہے، بابا یہاں کہا، وہ 4 سال کی بچی تھی، اللہ جانے کیا ذہن میں آیا، بچی نے ضد کر لی، آواز آئی بابا بابا بابا، سکینہ نے رونا شروع کیا، جتنی مستورات موجود تھی قبلہ 18 بیویاں اٹھی، اور ایک نے سینے سے لگایا، سکینہ بابا کوئی نہیں، چپ نہ کرے سکینہ، ساری رات روتی رہی، جب آخر میں بی بی زینب نے کہا سکینہ چپ کر جا، دیکھ کے کہتی ہے میں کہتی تو کسی کو کچھ نہیں، تمہاری مرضی، رو یا نہ رو، مجھے تو رونے دو، زندان میں روتے روتے رات گزر گئی، سارا دن گزر گیا، اگلی رات گزر گئی، اگلا دن گزر گیا، جب 3 دن گزر گئے، شادی 4تھی رات آئی، آدھی رات کے وقت سجاد کہتے ہیں سکینہ سکینہ میری غربت کا واسطہ اب سو جا، 3 دن گزر گئے، 4تھی رات ہے، کہتے پہلے تو سو، سجاد سویا ہے، اور سیدہ تو دعا کرو مجھے موت آ جائے، آدھی رات ہے، سجاد کو چھوڑ کے بیویوں کی طرف نہیں گئی، سجاد کی طرف نہیں گئی، 4 سال کی معصومہ آہستہ آہستہ زندان میں چلتے 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 زندان کی آخری دیوار کے قریب جا کے ایک پتھر کا ٹکڑا اٹھا کے اس پہ سر رکھ کے کھٹے پہ سکینہ سو گئی، ایک چیز نکلی، آواز آئی بابا، اس وقت شام کے رئیسوں کی بیٹیاں وہ نرم تکیوں پہ وہ بابا سر رکھ کے سو رہی، وہ تیری غریب بیٹی پتھر کو سلامت رہو، زندان کا دروازہ کھلا جی، آخلا بند چھوڑ دو، آخلا بند آپ کو امامے کی قسم، مجھے حسین کی غربت کی قسم، آپ کے سر پہ امامہ ہے، اور کربلا سے شام تک سکینہ کے سر پہ